بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو فیکٹ ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دسمبر 2024 میں ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل TRT نے ایک ڈرامہ نشر کرنا شروع کیا جس کا نام تھا ارطغرل غازی۔ یہ 2019 تک جاری رہا ہے اور اب یہ مشہور ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی یکم رمضان سے پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو میں نشر کیا جا رہا ہے۔ اس تاریخی ڈرامے نے آغاز ہی میں مقبولیت کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ لیا ہے۔ یہ ڈرامہ اس وقت پوری دنیا میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اب تک 160 ممالک میں اسے دیکھا جا چکا ہے اور 90 سے زیادہ زبانوں میں اس کی باضابطہ ڈبنگ ہو چکی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ کو اس مشہور ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے چند تاریخی کارناموں سے آگاہ کرنا چاہوں گی، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اردو فیکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں، اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ 13ویں صدی میں قائد نام کا ایک قبیلہ تھا جو منگولوں کے ظلم و ستم سے پریشان تھا۔ اس قبیلے کا سردار شاہ سلیمان تھا جس کی جنگ سے واپسی کے وقت دریا میں ڈوبنے سے موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد شاہ سلیمان کا تیسرا بیٹا ارطغرل اس کا سردار بنا۔ فتوحات کا آغاز ارطغرل نے حائری بازار سے کیا جو آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ ارطغرل کی جنگی صلاحیتوں اور کامیابیوں سے خوش ہو کر سلجوقی سلطنت کے فرمانروا سلطان علاء الدین نے سوگوت کا علاقہ انہیں دے دیا اور ارطغرل کو وہاں کا سردار بنا دیا۔ ارطغرل غازی نے عالم اسلام کو متحد کرنے اور انہیں ذلت و خواری سے نکالنے کا خواب دیکھا اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کر دی۔ اس ڈرامے میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اسلامی تہذیب و ثقافت کو پیش کیا گیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد دنیا کا ہر مسلمان ارطغرل کو اپنا ہیرو اور عظیم مجاہد سمجھتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی کون تھا۔ عثمانی روایت کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی اور عثمان اول کے والد تھے۔ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق ترک قبائل کی شاخ قائی قبیلے سے تھا۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے ہندلکوں میں گم ہو چکا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور اس کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈالے سکوں اور بازنطینی سلطنت کے مورخ کی ایک تحریر اور عثمان کے خواب کا ذکر ملتا ہے جس سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ارطغرل اور ان کے بیٹے عثمان نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے 3 براعظموں میں پھیلا اور بھی خلافت میں تبدیل ہو گیا۔ ناظرین گرامی، میں چاہوں گی کہ آپ کو مختصر طور پر ارطغرل کے تاریخی احوال بتانے کی کوشش کروں۔ ارطغرل غازی جو بہادر، نڈر اور جنگجو شخص تھے جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے، لیکن منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگولوں کے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس صورتحال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف رواں ہوئے۔ مشرق میں سلجوق، جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے، 13ویں صدی میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا تھا۔ جب ارطغرل غازی اپنے 400 جنگجوؤں کے ساتھ اناطولیہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو وہاں 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں، جن میں ایک سلجوقی سلطنت اور دوسری منگولوں کی فوج تھی۔ ایک فوج جیت رہی تھی اور دوسری شکست کھانے کے قریب تھی۔ ارطغرل، جو کہ کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کرنا اپنا فریضہ سمجھتے تھے، انہوں نے کمزوروں کا ساتھ دیا، یہ جانے بغیر کہ وہ فوج کون سی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جیتی ہوئی فوج شکست سے دوچار ہوئی اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی۔ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلجوق سلطنت تھی۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی اس بہادری سے خوش ہو کر انہیں اپنا سردار اعلیٰ منتخب کر لیا۔ ارطغرل سلیمان شاہ کے فرزند اور قائی قبیلے کے سردار تھے۔ ارطغرل اسلام کی سربلندی کی خاطر جدوجہد کر رہے تھے
اور ایک عظیم مشن اور مقصد کے تحت وہ ترک قبائل کو متحد کر رہے تھے اور صلیبیوں اور منگولوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانس لے رہی تھی اور منگولوں نے پورے اناطولیہ، جس میں ترکی بھی شامل ہے، قبضہ کر لیا تھا۔ ارطغرل کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے، چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کی وفات کے 10 سال بعد ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمان کا تعلق ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک قبیلے سے تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی میں رکھی گئی اور 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں۔ عثمان کی جاگیر کی سرحد قسطنطینیہ کی بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھے۔ یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ بازنطینی قلعہ دار عثمان کے جاگیر پر حملہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے عثمان اور بازنطینی حکومت میں لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ عثمان نے ان لڑائیوں میں بڑی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیا اور بہت سے علاقے فتح کر لیے، جس میں بروسا کا مشہور شہر بھی شامل تھا۔ بروسا کی فتح کے بعد عثمان کا انتقال ہو گیا۔ اگر ہم عثمان کے دور کے نامعلوم سکے کی بات کریں تو سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخصیت تھے۔ عثمان غازی نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ ایک درخت ان کے پہلو سے نمودار ہوتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ اس خواب کی تعبیر میں یہ بتایا گیا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین، ان تمام باتوں کو بتانے اور اس ڈرامہ سیریل کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کی بزدلی اور احساس کمتری کو ختم کر دیا جائے، انہیں اپنی تہذیب پر فخر کرنا سکھایا جائے۔ جو لوگ فلموں سے پرہیز کرتے ہیں وہ بے شک اسے نہ دیکھیں، لیکن جو دیکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بجائے انگریزی اور انڈین فلموں کی یہ سیریل دیکھیں۔ اسلامی تاریخ اور تعلیمات اور بہترین کرداروں پر مشتمل یہ سیریل جہاں مسلمانوں کے ہر طبقے کو نہ صرف اپنے درخشاں ماضی کی سیر کرائے گی بلکہ راہ عمل بھی دکھائے گی۔ مجھے امید ہے کہ ارطغرل غازی کی تاریخ کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔